السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ توبہ اور استغفار کا بیان جاری ہے، اور اس میں دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ امت کے لیے استغفار کرتے تھے، امت کے لیے توبہ کرتے تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائیں اور امت کی بخشش ہو جائے، امت کی مغفرت ہو جائے۔ پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے 7 حدیثیں اس سے پہلے والے درس میں پیش کی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، سب سے زیادہ مہربان دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ تو وہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کو ظالموں سے ان کا حق دلانے، اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد رسی کرتا تھا اس کی فریاد کرتا تھا، اس کی فریاد رسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا بھی کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا تھا آپ اس کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے، جو حاجت لے کر آتا تھا آپ اس کی حاجت روائی فرماتے تھے، مظلوموں کو انصاف دلایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا، حضور کسی کو بھی منع نہیں فرماتے تھے، جو بھی آتا اگر کوئی مانگنے والا آتا تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایسے کچھ واقعات احادیث کی روشنی میں یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل کا تو سب نے نام سنا ہے، وہ کتنا بڑا اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا دشمن۔ اس کا ایک واقعہ ہے، ابو جہل ایک یتیم بچے کا کفیل تھا۔ یتیم بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا باپ مر گیا تو اس کی کفالت، اس کی پرورش کی ذمہ داری ابو جہل کو سونپی گئی تھی۔ اب یہ کیا کرتا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے بچے کا مال ہڑپ کر لیا، اس کا باپ اس کے لیے جو مال چھوڑ کر گیا تھا وہ مال اس نے غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا ابو جہل نے۔ بچے نے غریبوں کے والی، یتیموں کے آقا، ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہو کر ابو جہل کے خلاف امداد کی درخواست کی، یعنی حضور کی بارگاہ میں ابو جہل کی شکایت کی کہ اس نے میرا مال غصب کر لیا ہے، میرے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ آپ جانتے ہیں یہ وہ بارگاہ تھی کہ جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا، جو آیا اپنی مرادیں پا کر گیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اسے یتیم کا مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً ہی بلا چونو چرا، یعنی بغیر کسی سوال جواب کے تمام مال واپس کر بھی دیا۔ یعنی سوچنے جیسی بات ہے کہ اتنا بڑا دشمن ہے، دنیا کا اتنا لالچی ہے، مال کا اتنا لالچی ہے، اس کے باوجود صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ اس یتیم بچے کا مال واپس کر دو، اس نے فوراً سارا مال واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں کو تعجب ہوا، اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر یہ اتنی گھبراہٹ کیسے طاری ہو گئی اور تو نے مال واپس کیوں کر دیا؟ کہ فوراً ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا اور بچے کا سارا مال بچے کو واپس کر دیا۔ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ میں نے ان کے دائیں بائیں انتہائی خطرناک نیزے دیکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ابو جہل نے قدرتی طور پر، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ اس نے دائیں اور بائیں جانب نیزے دیکھے کہ اگر میں ادائیگی سے انکار کرتا تو ضرور مارا جاتا، اس لیے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے حضور کے حکم کو ماننے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور وہ مال میں نے واپس کر دیا۔ تو
تو یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی اس طرح سے مدد فرمایا کرتے تھے. غلاموں اور خادموں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ آج کل جو اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے اور ایسے ہی باندیوں کا دور نہیں، لیکن خادم تو اب بھی رکھے جاتے ہیں، نوکر تو اب بھی رکھے جاتے ہیں، اور نوکر کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جس طرح سے غلام اور باندیوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، تو کبھی کبھی نوکر پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، نوکر کے ساتھ گالی گلوچ کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور نوکر کو ستا بھی دیا جاتا ہے، نوکر کا حق مال لیا جاتا ہے. خادموں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی بڑی نرمی سے پیش آتے اور ان پر بھی خصوصی کرم فرماتے. دنیاوی معاملات اور کام کاج کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم پر نہ کبھی سختی فرمائی، نہ کبھی کسی خادم کو مارا ہے. کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. گھریلو معاملات ہوں، گھریلو کام کاج ہوں، یا خدام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. ام المؤمنین فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا، کسی خادم یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار، اللہ نے آپ کو یہ اخلاق کے اعتبار سے یہ درجہ عطا فرمائے، اتنے بلند اخلاق اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام یا خادم کو نہیں مارا، اور مارنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود کسی خادم کو ڈانٹا ہے، نہ دوسروں کو اس کی اجازت دی. یعنی خود بھی کبھی کسی خادم کو ڈانٹتے نہیں تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی اجازت یعنی ڈانٹنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. منقول ہے، روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر اب ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں اور کتنی مرتبہ ان کو درگزر کریں؟ یعنی خادم سے، غلام سے، نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے اور بار بار وہ غلطی کرے تو اس کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے، اس کو کتنی مرتبہ درگزر کر دینا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال پوچھا کہ خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کیا جائے ان کی غلطیوں پر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا نا، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعفو عنہم فی کل یوم 70 مرتن، یعنی ان کو دن میں 70 مرتبہ درگزر کرو، 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. یعنی اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کریں تو درگزر کرو، معاف کر دو، اور انہیں سزا نہ دو، انہیں ڈانٹو مت اور ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہ یتیموں، یہ خادموں کے حقوق ہیں جو اسلام کے اندر بیان کیے گئے، اور یہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق و کردار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کے دنیا میں جلوہ گر ہوئے. یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں پر توجہ نہ فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کی جانے والی ہر زیادتی اور ناروا سلوک سے نہ صرف لوگوں کو منع فرمایا، بلکہ خود عملاً ان کے ساتھ شفقت اور نرمی بھی فرمائی. یعنی خود عمل کر کے دکھایا کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. یعنی انسانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، اور انسانوں میں بھی وہ انسان جن کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، یعنی خادم، غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا درس دیا ہے. اور جانوروں کے ساتھ بھی کیسا نرمی والا برتاؤ کرنا چاہیے، شفقت والا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ حضور نے خود کر کے دکھایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ ان کے آرام اور خوراک پر حد درجہ توجہ فرما کر اس دور میں دنیا میں جانوروں پر رحم و کرم کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی، جب انسان پر رحم نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بلا ضرورت مارنے، زندہ جانور کا گوشت کاٹنے، منہ پر مارنے، داغنے، وہ لوہا وغیرہ یا کوئی دھات گرم کر کے جانوروں کو داغا جاتا تھا، وہ لگایا جاتا تھا، اس سے بھی منع فرمایا. اور بے ضرر جانوروں کو مارنے سے، یعنی جو جانور نقصان نہیں پہنچاتا اس کو بھی مارنے سے منع کیا. اور ان کا بیجا استعمال کرنے سے، یعنی بلا ضرورت ان کا استعمال یا ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ لادنے سے بھی منع فرمایا. جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا، اور طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے
اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے اور انہیں پریشان کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جانور بھی فریاد کرتے اور ان کی فریاد رسی کی جاتی، ان کی مشکلیں حل کی جاتی تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کا اندازہ ان واقعات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں، اور کچھ واقعات تو ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ ہرنی والا واقعہ سب سے پہلے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا۔ اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، اس کے خیمے کے پاس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، رسی سے اس کو باندھا ہوا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑتے ہی وہ ہرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی اس ہرنی نے عرض کیا، یعنی حضور کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں ہرنی عرض کر رہی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ جانور جو بولتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو ہرنی نے حضور سے گفتگو کی، حضور سے بات چیت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اور میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے۔ یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں، اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ضرور واپس آ جاؤں گی۔ اب آپ غور کریں کہ ایک جانور ہے ہرنی، اور وہ وعدہ کر رہی، کسی عام انسان سے وعدہ نہیں کر رہی ہے، نبی رحمت سے وعدہ کر رہی ہے۔ تو جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو ہرنی نے وعدہ کیا ہے تو جھوٹا تو وعدہ کیا نہیں ہوگا۔ انسانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، ہے نا۔ ہم تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم روزے الست میں وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ تجھے ہی معبود مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود کتنے انسان ایسے ہیں جو خدا کے منکر ہو گئے یہاں آنے کے بعد۔ تو انسانوں کے اندر یہ بات ہے، لیکن جانور، وہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو اللہ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جیسا عذاب دے۔ اب اسے ایک بات اور پتہ چلی کہ ناجائز ٹیکس وصول کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کہ ہرنی نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا۔ یعنی دوسری مخلوقات کو بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا کیسا ظلم کرتا ہے اور کیسے کیسے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور ان کا عذاب اور ان کی سزا کیا ہے، جانوروں کو اس کا بھی احساس ہے۔ تو وہ ہرنی کہتی ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے جیسا عذاب دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا جیسے وہ پہلے بندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ کو قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں یوں ہی دیتا ہوں آپ کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ہرنی اس نے پیش کر دی، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی اور تسبیح اور کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، سبحان اللہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا نا، جانور بھی حضور کو جانتے پہچانتے اور حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعلا ابن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف ملا، تو میں نے اس سفر میں 3 عظیم الشان چیزیں دیکھی، 3 عجیب واقعات دیکھے۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہہ رہے ہیں 3 واقعات کو ملاحظہ کیا۔ راستے میں ایک اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر کھیت میں ڈالا جا رہا تھا۔ اونٹ کی نظر جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بڑی بے قراری سے وہ چیخنے لگا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی،
یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا یہ اونٹ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، یہ ایسے گھر والوں کا اونٹ ہے کہ جن کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یعنی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے ہم سے چارے کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے، یعنی اس اونٹ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ چارہ کم دیا جاتا ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے اس سے، لہٰذا تم اس سے اچھا سلوک کیا کرو، یعنی خوراک پوری دو اور حد سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اونٹ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی ہوتی ہے، ان کی تکلیف کو دور بھی کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اب ایک واقعہ ہو گیا، انہوں نے 3 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یعلا ابن مرہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹے تو ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، پھر کچھ دیر بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور میں نے واقعہ عرض کیا کہ اس طرح سے درخت آیا، زمین کو چیرتا ہوا آیا، آپ کی بارگاہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، سایہ کیا، پھر واپس چلا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی اجازت مانگی تو اسے اجازت مل گئی۔ اچھا یہ بھی تو غور کریں، حضور آرام فرما رہے تھے، ہم اور آپ سو جائیں تو کون آیا کون گیا پتہ چلتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ حدیث پاک خود یہ فرمان ہے کہ میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں بھی ملاحظہ کر لیا کہ وہ درخت آیا تھا، وہ درخت واپس چلا گیا، تبھی تو پوچھ نہیں رہے ہیں صحابی سے کیا ہوا مجھے تو نہیں پتا، ڈائریکٹ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اجازت مانگی تھی کہ میری بارگاہ میں وہ سلام عرض کرے، تو اس کو اجازت مل گئی، تو یہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک گھاٹ پر سے گزرے، اب یہ تیسرا واقعہ ہے، گھاٹ کے نہیں جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں سے گزرے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی جسے مرگی کا مرض تھا۔ مرگی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، وہ کھینچ آنے کی بیماری، اور طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک کا بانسا پکڑ کے فرمایا، ابھی مرگی کی بیماری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمانے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بھی ہیں اور جسمانی طبیب بھی ہیں، روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ مرگی کی بیماری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی ناک کا یہ بانسا پکڑا اور کیا فرمایا کہ نکل، یعنی بیماری سے فرمانے کے نکل جا۔ ارے جانور ہیں، ساری مخلوقات یہ حضور کے تابع فرمان کر دی گئی، حضور جو فرمائیں ان کے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ساری مخلوقات حضور کو جانتی پہچانتی ہے، حضور کی مطیع و فرما بردار ہیں، حضور جو حکم دیں وہ ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان نافرمانی کرتے ہیں، اور بیماری کو حضور حکم دے نکل جا، بیماری کو حکم دے رہے، اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ واپسی پر جب اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ تو ایک سفر تھا نا، جب واپس آئے تو پھر سے اس عورت سے ملاقات ہوئی تو اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو عرض گزار ہوئی کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد ہم نے اس میں کوئی تشویش والی بات نہ پائی، یعنی ذرہ برابر بھی بیماری اس کے اندر موجود نہیں تھی، وہ بیماری دور ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اور حضور کے کلمات کی برکت سے۔ تو یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحیم اور کریم ہیں کہ کسی کا دکھ درد دیکھ نہیں سکتے، انسان تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی خوب شفقت فرماتے تھے، کرم فرماتے تھے، مہربانی فرماتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی کو سمجھ لیا کرتے تھے، ان کی فریاد رسی فرماتے، اور کسی کو کیسی ہی جسمانی روحانی بیماری یا پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے تو اس کی بیماریاں اور مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ گناہوں کا مریض آتا تو نگاہ نبوت سے مرض عصیاں کا قلع قمع ہو جاتا، یعنی گناہ کا معاملہ ختم ہو جاتا، گناہ سے وہ توبہ کر لیا کرتا، نیک بن جاتا تھا، متقی پرہیزگار بن جاتا تھا۔
ہمیں بھی مرض عصیاں نے جاں بلب یعنی مرنے کے قریب کر دیا ہے. ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں عرض کرتے ہیں امام کی زبانی کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا میرے عصیاں یعنی اگرچہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک میں کیا میرے عصیاں مطلب گناہ نافرمانی والے کام. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یعنی حضور اشارہ فرمائیں ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں, سارے گناہ مٹا دیے جائیں. پھر کہتے ہیں کہ تم جو چاہو تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. گناہوں کا میل, دل میلا ہو جاتا ہے نا گناہوں سے. عرض کرتے تم جو چاہو تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. میلا مطلب ناراض کرنا, یہاں ناراض کرنے والی بات ہے. جو آدمی ناراض ہوتا ہے دل کو برا لگتا ہے, وہ مطلب کوئی آدمی تکلیف پہنچاتا ہے تو دل کو برا لگتا ہے, دل میلا ہو جاتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, یعنی خدا کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا. یعنی آپ ہمارے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, ہمارے گناہوں کی معافی کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ چونکہ استغفار کا بیان چل رہا ہے, اپنی مغفرت چاہنا, گناہوں کی معافی چاہنا, تو کچھ آخری باتیں استغفار کے تعلق سے عرض کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. استغفار کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. ان میں سے 3 کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا, یعنی جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اور جب بھی اس کو فرصت ملتی ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. آج کل لوگوں کا معاملہ ہے نا کہ وہ روزی کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں, رزق میں برکت نہیں. استغفار پڑھنا شروع کر دیں, گناہوں سے معافی مانگنا شروع کر دیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی, سارے بگڑے کام بن جائیں گے, روزی میں برکت بھی ہوگی اور ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالی آرام عطا فرمائے گا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے, یعنی نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے, یعنی نامہ اعمال میں استغفار کا اضافہ کرے, استغفار پڑھتا رہے کیونکہ استغفار کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گناہ کم ہو جاتے, گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. آخری بات, حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے, استغفاروں میں بھی استغفاروں کا سردار ہے. یہ ہمیں پڑھنا چاہیے استغفار جو حضور نے ہمیں سکھایا. سید الاستغفار, استغفار کا سردار. فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا, میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت یعنی اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر میں قائم ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے میں تیرے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. میں اپنے کیے کے شر سے یعنی اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تیری نعمت کا جو نعمت مجھ پر ہے میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے. یہ ہے سید الاستغفار, یعنی استغفار پڑھنا ہو تو یہ والا استغفار پڑھا جائے, اس میں زیادہ برکت ہے کیونکہ یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں اور یہ الفاظ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. کہتے ہیں کہ جس نے اسے یعنی اس استغفار کو دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے. یہ استغفار ہے سید الاستغفار کہ جو دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ اس کو پڑھے پھر شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے. اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہاں پر یہ بیان مکمل ہو گیا. آگے جو بیان ہے کہ توبہ کرنے والے پر رضائے الہی کی برسات ہوتی ہے,
یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس کو احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ